السلام علیکم جی، میں ہوں علی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی فوڈ اسٹوڈیو۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں رس ملائی۔ رس ملائی وہ ریسیپی ہے جس کو آپ کبھی بھی شارٹ ٹائم میں گھر پہ تیار کر سکتے ہیں، کسی بھی ایونٹ پہ جب آپ کے پاس ٹائم بڑا شارٹ سا ہو، اور آپ منٹوں میں اس کو تیار کر کے مہمانوں کو سرو کر سکتے ہیں۔ لیکن مہمانوں کو سرو کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس کا ٹیمپریچر جو ہے ہمیں مینٹین کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، اس کے لیے سب سے پہلے چاہیے کیا؟ ہمیں 1 لیٹر دودھ چاہیے اور ایک رس ملائی کا بنا بنایا ڈبہ چاہیے، مارکیٹ سے جو مل جاتا ہے، کسی بھی برانڈ کا آپ لے لیں۔ اس کو ویسے تو ہم گھر میں بھی تیار کر سکتے ہیں، اگر مارکیٹ جانے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کو خشک دودھ صرف آپ کے پاس پڑا ہو، باقی تقریباً آلموسٹ چیزیں گھر میں، انڈا وغیرہ پڑا ہوتا ہے، گھی شی ہوتا ہے، وہ ہم ڈالتے ہیں اور تیار کر لیتے ہیں۔ اور ایک اس کا اوتھینٹک طریقہ، اگر جو آپ نے پراپر ٹیسٹ اس کا لینا ہے تو وہ یہ ہے کہ بازار سے جو اس کا رس ملائی کا بنا بنایا ڈبہ ملتا ہے وہ لے کے آئیں، کیونکہ اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر بھی شامل ہوتا ہے، تھوڑے سے انگریڈینٹ جو ہیں جو تھوڑے سے اس میں انہینس ہوتے ہیں، اس کی جو لک ہے اس کو تھوڑا انہینس کرتے ہیں، وہ انہوں نے گرینڈ کر کے شامل کیے ہوتے ہیں۔ تو وہ آپ کو ڈبے کے اوپر اس کی پوری ڈسکرپشن مل جاتی ہے، کیا کیا ہوتا ہے اس میں شامل۔ تو بغیر ٹائم ضائع کیے آج ہم اسے بناتے ہیں، تو چلیے میرے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے پاس یہاں پر ایک پین ہے، سب سے پہلے ہم اس کا فلیم آن کریں گے۔ پین کے نیچے فلیم ہمارا آن ہو گیا ہے، اور اس کے اندر ہم شامل کریں گے 1 لیٹر دودھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ دودھ ہم شامل کر کے اپنا دوسرا پروسیجر سٹارٹ کریں گے، اس لیے ہم سب سے پہلے جو ہے نا اپنا دودھ شامل کر رہے ہیں۔ اچھا، دودھ کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ 1 کپ پانی کا شامل کرنا ہے۔ 1 لیٹر دودھ کے اندر 1 کپ پانی کا آپ نے شامل کیا۔ اس کے بعد میرے پاس یہاں پر شوگر ہے، 1/2 کپ۔ یہ آپ نے تھوڑا سا اس کو ٹیمپریچر پہ جب آ جائے تب شامل کرنا ہے، تو میں اس کو ٹیمپریچر کا ویٹ کرتا ہوں۔ اچھا جی، جیسے ہی تھوڑا سا اس کا ٹیمپریچر اوپر ہوا ہے تو میں نے اس میں ½ کپ چینی شامل کر دی ہے، اور 2 عدد میرے پاس الائچی ہے، وہ میں اس میں شامل کروں گا، اور ایک دفعہ ہم اس کو اچھے سے ہلا دیں گے شوگر کو۔ اچھا جی، یہ مکمل کرنے کے بعد ہم نے اپنے جو ہے نا مین پروسیجر کی طرف آ جانا ہے۔ وہ مین پروسیجر کیا ہے؟ ایک پیکٹ میرے پاس یہاں پر رس ملائی کا ہے، جس کو آپ نے اس باؤل کے اندر شامل کرنا ہے۔ خالی باؤل کے اندر رس ملائی کے پاؤڈر کو ہم شامل کریں گے۔ اچھا، اس کی آپ جو ہے نا اس کے اندر تھوڑا سا غور کریں گے تو انگریڈینٹ ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے۔ مین اس کو باہر سے، بازار سے لے کے آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اس پہ تھوڑی سی محنت نہ کرنی پڑے۔ جب ہم بات کر رہے ہیں شارٹ ٹائم کی تو ظاہری بات ہے ہم اسی پریفر کریں گے کہ ہم بنا بنایا باہر سے لے آئیں ڈبہ۔ اچھا، اس کے بعد میرے پاس یہاں پر 1 عدد انڈا ہے جو میں اس کے اندر شامل کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اس کے بعد میرے پاس 1 چمچ یہاں پر جو ہے گھی کا ہے، وہ ہم اس میں شامل کر لیتے ہیں۔ 1 چمچ جو ہے گھی کا ہم نے اس میں ایڈ کر لینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو اچھے سے گوندھ لینا ہے، جیسے جو ہے نا آٹا نہیں گوندا جاتا، اس طرح آپ نے اس کو پراپر جو ہے ایک اس آٹے کی فارم میں لے کے آ جانا ہے۔ اگر ضرورت پیش آئے اس میں پانی کے ایڈیشن کی تو 1 آدھا چمچ آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کی تھکنس کے حساب سے آپ نے اس کو جو ہے نا ڈو بنا لینی ہے آپ نے اس کی۔ ٹھیک ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، جیسے ہی ڈو آپ کی ریڈی ہو جائے، آپ نے اس کو زیادہ ٹائم نہیں دینا، فوراً سے اس کی بالز بنانی شروع کر دینی ہے۔ دودھ ساتھ ہی ہم نے اسی لیے رکھا تھا تاکہ پراپر ٹیمپریچر پہ جلدی سے آ جائے۔ سب سے پہلے آپ نے ہاتھ پہ تھوڑا سا آئل لگا لینا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اتنی کوانٹٹی میں اٹھا کے اس کے بالز بنانے سٹارٹ کر دینے آپ نے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ پیڑے نما آپ اس کو بنائیں، زیادہ خوبصورت لگتے ہیں تھوڑے سے، اور بالکل چھوٹا سا آپ نے اس کا سائز رکھنا ہے۔ فوراً سے اس کو ہم تیار کریں گے کیونکہ ڈو نے ہارڈ ہو جانا ہے، اس کو ہم نے زیادہ ٹائم نہیں دینا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس طرح جو ہے نا آپ نے ہاتھوں پہ آئل لگا کر اس کو ریڈی کر لینا ہے پیڑے کو۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ آپ کے پیڑے ریڈی ہوتے جائیں گے اور آپ نے اس کو نکال کے سائڈ پہ رکھتے جانا ہے۔ اور میں اس کا آپ کو آگے جادو دکھاتا ہوں کیا ہے مین، کہ اس نے جیسے ہی دودھ کے اندر جانا ہے تقریباً 3 گنا اپنا سائز بڑا کرنا ہے۔ یہ ہاتھوں پہ آئل لگا ہوگا تو یہ خراب نہیں ہوں گے، چپکیں گے نہیں آپ کے ہاتھ کے ساتھ۔ یاد رہے کہ یہاں پر اس کو ہم نے زیادہ ٹائم نہیں دینا، فوراً سے اس کو تیار کرنا سٹارٹ کر دینا ہم نے۔ ٹھیک ہے جی۔ آپ کسی بھی شیپ میں اس کو بنا سکتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو بالز کی شیپ میں بنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح کے پیڑے بن کے جی الحمدللہ ہمارے سامنے آ گئے ہیں،
اور فوراً سے ہم نے اس کو بنایا ہے، ٹائم نہیں دیا اور ٹائم ضائع کیے بغیر ہی ہم اس کو اس میں شامل کرتے ہیں اپنے ابلتے ہوئے دودھ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ون بائی ون اس کو شامل کریں گے۔ ٹمپریچر یہاں پہ ابھی فی الحال اس کا جو ہے نا ہم یہی مینٹین رکھیں گے، دودھ اپنے فل جوش میں پہنچا ہوا ہو، اور اس کا آپ نے کیا کرنا ہے انتظار، تقریباً اس کو 5 منٹ کے بعد آپ نے جو ہے نا اس سب کی سائڈ جو ہیں وہ چینج کر دینی ہے۔ ابھی فی الحال ہمارا ٹیمپریچر یہی رہے گا، اسی بوائلنگ پوائنٹ پر یہ دودھ چلتا رہے گا، اور 5 منٹ کے بعد ہم اس کی سائڈز چینج کریں گے، اور مزید اس کو جو ہے نا 3 گنا سائز بڑا ہونے کے انتظار میں رہیں گے۔ وہ تقریباً کوئی 10 سے 15 منٹ میں ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، 5 منٹ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں جی۔ اب ہم ان کی جو ہے نا ون بائی ون سائڈز چینج کر دیں گے سب کی۔ 5 منٹ کے بعد اس کی سائڈز کو چینج کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ الحمدللہ بڑے فلفی ہوتے جا رہے ہیں اپنے سائز میں۔ فی الحال تقریباً انہوں نے 2 گنا اضافہ کر دیا ہے، تھوڑا سا ہم مزید اس کا جو ہے نا اضافہ کریں گے سائز کا، لائٹ سا، مائنر سا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کو سائڈ چینج کرنا اس لیے فوراً سے جو ہے نا، جیسے ہی ایک سائڈ پکے سائڈ چینج کرنا اس کا اس لیے ضروری ہے تاکہ یہ زیادہ فلفی ہو کے ٹوٹے نہیں، اندر خراب نہیں ہوں۔ اچھا، یہاں پہ فلیم آپ نے بالکل جو ہے نا اور لو کر دینا ہے، دم والا کر دینا ہے فلیم۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب بوائلنگ پوائنٹ سے ہم تھوڑا سا اس کو نیچے لے آئیں گے دم والی فلیم پہ۔ آپ اس کی لک دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، فلفی ہو کے یہ کس طرح اوپر نکل کے آ رہے ہیں، اور زبردست سی ماشاءاللہ ان کی جو ہے نا ایک، یہ دیکھیں جی، میں آپ کو تھوڑا سا اس کا جو ہے نا پیٹرن چیک کروا دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دیکھیں کتنے فلفی سے بن کے یہ سامنے آ گئے۔ ایک سٹیپ تھوڑا سا اس کا اور جائے گا سائز کا اوپر، پھر ہم انشاءاللہ اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر آپ نے تھوڑا سا یہ خیال رکھنا ہے کہ ٹیمپریچر زیادہ ہائی نہ ہو۔ جیسے ہی آپ نے اس کی سائڈ چینج کرنی ہے، ٹیمپریچر بالکل آپ نے جو ہے نا لو کر دینا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں دم والا ٹیمپریچر ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر اب ہم اس کو 5 منٹ دینے کے بعد، کمپلیٹ کرنے کے بعد فوراً سے ڈش آؤٹ کر دیں گے۔ اچھا جی، ان کا ٹائم ہو گیا کمپلیٹ، تو اب ہم اس کو کرتے ہیں جی ڈش آؤٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ون بائی ون بڑی احتیاط سے نکال کے ڈش میں پہلے سجا لیں گے۔ تو ون بائی ون اس کو آپ نے بڑے احتیاط سے جو ہے نا ڈش آؤٹ کرتے جانا ہے۔ جیسا ان کا نام ہے ویسا ہی اس کو جو ہے نا بڑے احتیاط سے نکالنا پڑتا ہے۔ اچھا جی، اس پہ اب ہم اپنی ٹاپنگ کمپلیٹ کریں گے۔ آپ نے اس کو اگر گاڑھا کرنا ہو تو آپ نے دودھ کو جو ہے نا پہلے تھوڑا سا پکا لینا ہے، مزید جو ہے نا اس کو دودھ کو 10 سے 15 منٹ دے دینے ہیں، آدھا گھنٹہ دے دینے ہیں، جب تک آپ کو اس کی ایک لک یا فیل نہ آ جائے کہ یہ گاڑھا ہو گیا ہے۔ بیسیکلی جو ہے رس ملائی کے لیے وہ پتلا دودھ ہی چلتا ہے۔ دودھ کو اسی فارم میں ہم نکالیں گے، تقریباً بوائلنگ فارم میں نکال کے، اور اس کے اوپر شامل کریں گے ایک الگ برتن کی مدد سے۔ دودھ کو ڈائریکٹلی آپ نے اس کے اوپر نہیں ڈالنا، ایک تو اس کی لک خراب ہوگی، دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو ہے نا ٹوٹنے کا خطرہ ہے، کیونکہ ہم نے اس کی پریزنٹیشن کو بھی مد نظر رکھ کے چلنا ہے۔ تو دودھ ہمارے پاس ایک الگ سے برتن میں ہے، وہ ایک سائڈ پہ ہم ڈالیں گے بڑی تہذیب کے ساتھ، اور وہ اس کے اندر خود ہی جو ہے نا اپنا لیول پورا کرے گا۔ ہم نے اس میں جو ہے نا ایک سائڈ پہ دودھ کو شامل کرنا ہے، اوپر نہیں ڈالیں گے تاکہ اس کی لک خراب نہ ہو۔ تو آپ نے جو ہے نا اپنے حساب سے دودھ کو شامل کر لینا ہے۔ آپ نے اور بھرنا ہے تو اوپر تک آپ اس کو بھر کے ایک ڈیپ فریز کر سکتے ہیں، لیکن میں اس کی آپ کو لک دکھانا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں نے جو ہے نا اس کو زیادہ بھرا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اعلیٰ، بہت زبردست، جس طرح سے ہم چاہ رہے تھے، اس کی اندر کی جو فیل کو نکالنا چاہ رہے تھے، پراپر وہی فیل آ رہی ہے، ایک پروفیشنل بازاری فیل جو آپ کسی تقریب میں موسٹلی جو ہے ہماری شادیوں کے ایونٹ میں یہ چیزیں، یہ ڈشز جو ہیں ایڈ ہوتی ہیں، تو وہی چیز نکل کے سامنے آئی ہے الحمدللہ، کیونکہ ہم نے چیز ہی وہ یوز کی ہے جو بازار سے پرچیز کی ہو، تو وہ تھوڑی سے انگریڈینٹ اس میں شامل ہوتے ہیں جو اس کے ٹیسٹ کو تھوڑا سا انہینس کرتے ہیں۔ باقی ہم نے اپنے حساب سے اس کو بنایا ہے،
تو ظاہری بات ہے ٹیسٹ تو اچھا آنا ہے، ایک پروفیشنل لک ہے. تو زبردست. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.